نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس واحدی طیبی طاہری، فیضان صفی پور شریف، ماشاءاللہ صفی پور شریف کے ماشاءاللہ اس صاحب سجادہ، صفی پور شریف کے صاحب سجادہ کی آمد ممبر رسول پر سمدی میاں صاحب قبلہ، سیدی سرکار حضور سمدی میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ سرکار میر عبدالواحد الگرامی کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کی آمد ممبر رسول پر ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس واحدی طیبی طاہری، کرم واحدی طیبی طاہری، کرم واحدی طیبی طاہری ہے۔ مخدوم شاہ صفی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ کے سجادہ نشین سمدی میاں صاحب قبلہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ کے لیے ہو نہ ہو لیکن ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، بے شک بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اور صرف میر صاحب کے پیر و مرشد نہیں ہیں بلکہ میر صاحب کے چچا اور ان کے ابا کے بھی پیر و مرشد مخدوم شاہ صفی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سید طاہر عرف طاہا بلگرامی آپ نے سنا ہوگا، جن کا واقعہ سیدنا میر عبدالواحد بلگرامی نے سبع سنابل شریف میں نقل فرمایا ہے کہ وہ آگ کے بال والا واقعہ کہ کچھ مخدوم آئے، کچھ مغل آئے مخدوم شاہ صفی کی بارگاہ میں، اور یوں ہی گفتگو چلنے لگی تو آپ نے فرمایا سادات کے تعلق سے کہ ہندوستان ہے ہمارے وہاں دیکھیے ایسے ایسے نجیب الطرفین سید آج بھی موجود ہیں، حسینی حسنی سید، حسنی حسینی سید، الحمدللہ کہ ہمیں ان کے چہروں کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مخدوم شاہ صفی صاحب نے فرمایا الحمدللہ یہ فیض مجھ پر بھی ہے، میری بارگاہ میں بھی ایک سید صاحب رہتے ہیں۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا، ہنس کے بولے یہاں کفرستان میں اور سید وہ بھی اصلی سید؟ آپ نے کہا ہاں ہاں مان جاؤ بھائی اصلی سید ہے۔ تو مغلوں نے کہا کہ ہمارے وہاں جو سید ہیں انہیں آگ نہیں جلاتی۔ مخدوم شاہ صفی صاحب نے کہا یہاں کے بھی سیدوں کو آگ نہیں جلاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا وہ کیسے؟ تو مخدوم شاہ صفی علیہ رحمت و رضوان نے پریکٹیکل کے لیے میر صاحب کے چچا سید طاہا بلگرامی سے کہا کہ سید صاحب اپنے چند بال مجھے دے دیں۔ تو سید طاہا بلگرامی نے اپنے سر کے بال کچھ مخدوم شاہ صفی صاحب کی خدمت پہ پیش کیے۔ مخدوم شاہ صفی نے اپنے خادموں کو آواز دی اے میرے خداموں ذرا لکڑی کا انتظام کرو۔ چنانچہ لکڑی کا انتظام کیا گیا، اس میں آگ جلائی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو مخدوم شاہ صفی صاحب نے انہی مغلوں کے سامنے سید طاہا بلگرامی کے ان بالوں کو آگ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، دیکھا، جب آگ ٹھنڈی ہو گئی مخدوم شاہ صفی فرماتے ہیں مغلوں سے کہ اب اس آگ میں سے ان بالوں کو تلاشا۔ چنانچہ انہوں نے جب آگ کھکھوئی ادھر ادھر کی تو دیکھا سید طاہا بلگرامی کے بال ویسے ہی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ ایک چیز میں جو سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں، تھک گیا ہوں، میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بلگرام شریف میں بھی فیض کالپی شریف کا ہے۔ ویسے تو ہر اللہ والے کا فیض صرف اپنی حد تک سیمت نہیں رہتا، ہر جگہ اس کا فیض پہنچتا ہے۔ اگر کالپی شریف والوں کا فیض یہاں ہے تو یہاں والوں کا فیض کالپی شریف ہے۔ بہت اچھا، لیکن سلسلے کے تعلق سے کہ بلگرام شریف والے بھی ہمارے وہاں سے مرید ہیں،
تو میں وضاحت کر دوں، اور میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، میں وضاحت یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے وہاں جو سلسلہ آیا ہے وہ صفی پور شریف سے آیا ہے، کالپی شریف سے کوئی سلسلہ نہیں۔ اور رہی بات پورے بلگرام شریف، تو اسی دھرتی پر، اسی زمین پر ہمارے ہی خاندان کے ایک لطف اللہ شاہ لدھا بلگرامی علیہ رحمت و رضوان ہوئے ہیں۔ جب کالپی شریف ملاقات کی غرض سے پہنچے تھے تو شاہ فضل اللہ کالپوی علیہ رحمت و رضوان نے بطور تبرک انہیں خلافت عطا کی، لیکن خلافت تو تھی، شاہ برکت اللہ، شاہ لطف اللہ، شاہ لدھا علیہ رحمت و رضوان نے اس خلافت میں کبھی کسی کو بیعت نہیں کیا۔ تو کالپی کے سلسلہ بلگرام میں کہاں سے؟ سلسلہ طریقت ہو یا نسبی سلسلہ ہو، نہ کالپی سے بلگرام کو ہے نہ بلگرام سے کالپی کو، یہ آپ گوش گزار کر لیں۔ رہی بات مہریرا کی، تو شاہ برکت اللہ علیہ رحمت و رضوان جو سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی کے پرپوتے ہیں، آپ کے دادا سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی کے بڑے صاحبزادے، جنہیں دنیا میر عبد الجلیل بلگرامی ثم مہریروی کے نام سے جانتی ہے، جذبی کیفیت میں رہا کرتے تھے، سیاحت کیا کرتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے، کئی مہینے، حد تو یہ ہے کبھی کبھی ایک آدھ سال بھی ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی نکل گئے، اس کے بعد چند مہینوں کے بعد یا ایک آدھ سال کے بعد جب حاضر ہوئے اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں، اور ابا کون؟ ابا وہی جس نے کتاب چلائی، کتاب کاپی کھولی، قلم چلایا، ایک کتاب لکھ دی جس کا نام سبع سنابل شریف، اور وہ جو کتاب نبیوں کے امام کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو میرے آقا مصطفیٰ کریم نے اسے قبول فرما لیا۔ وہی ابا جان جو اپنے وقت کے مجدد اعظم، وہی میر عبد الواحد بلگرامی جو سرکار اعلیٰ حضرت کے آئیڈیل ہے، وہی ابا جب میر عبد الجلیل کو بلگرامی کو دیکھا تو پوچھا بیٹا کہاں گئے تھے؟ تو جذبی کیفیت میں رہتے تھے، بتایا فلاں فلاں فلاں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبد الجلیل، یہاں کی قطبیت میں نے میر طیب کو دے دی، بلگرام کی قطبیت میں نے میر طیب کو دے دی۔ کون میر طیب؟ وہی میر طیب جن کا قل اس وقت ہونے والا۔ کون میر طیب؟ وہ میر طیب جو استنجے کے ڈھیلے کو سونا بنا دیا کرتے تھے۔ کون میر طیب؟ وہ میر طیب جو شکر کو کہہ دے کھار تو وہ ساری شکر کھار بن جایا کرتی تھی۔ کون میر طیب؟ وہ میر طیب جن کے بارے میں ان کے وقت کے ہم عصر علماء یہ کہیں کہ اگر زمین پر کسی کو چلتا پھرتا فرشتہ دیکھنا ہو وہ میر طیب کو دیکھے۔ کون میر طیب؟ وہ میر طیب جن کے بارے میں لطف اللہ شاہ لدھا بلگرامی کے والد بزرگوار فرمائے، مرات المقتدین میں اپنی کتاب میں تحریر فرمائے کہ آج جو زمین پر رزق اترتا ہے وہ میر طیب کے صدقے میں اترتا ہے۔ کون وہ میر طیب؟ وہ میر طیب جب مسجد میں بیٹھ کے وضو کرے اور جلال آ جائے، جلال میں اپنے بدھنے کو دیوار پر پٹخ دے تو وہ بدھنا صرف دیوار پہ نہ لگے، قنوج جاتے ہوئے ان کے مرید پر جب شیر حملہ کرے تو اس شیر کے منہ پہ لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان واحدی، عرس واحدی طیبی طاہری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ انہی میر طیب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں کی قطبیت، سجادگی اور جو کچھ تھا میر طیب کو دے دیا۔ عرض کی ابا حضور میرے لیے؟ فرمایا اب تم یہاں سے نکلو اور سفر کرو، جہاں تمہیں ہریالی دکھ جائے وہیں ٹھہر جانا، سکونت اختیار کر لینا۔ چنانچہ میر عبد الجلیل بلگرامی نے پھر اپنا سامان اٹھایا، رختے سفر باندھا، چل دیے، دلی کی طرف جا رہے تھے کاسگنج کے راستے سے کہ اچانک دیکھا کہ سب سبزہ ہے، ہرا ہی ہرا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہے تو مار ہرا ہی ہرا،
ایک دم آپ کے خیال میں ذہن میں خیال آیا کہ میرے ابا حضور نے کہا تھا کہ جہاں ہرا ہرا دکھے وہیں ٹھہر جانا، اور منہ سے نکلا تھا مار ہرا ہی ہرا، تو جو ساتھ میں مریدین تھے متوسلین تھے سب نے اس جگہ کا نام دے دیا ماہرہ ہرا۔ ان کے ایک بیٹے ہیں، ویسے تو اور بھی بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے سید اویس شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں مہاراج شریف میں ابا حضور کے پاس رہتے ہوئے ایک دم اپنے دادا کی یاد آ جاتی، وہ فوراً بھاگ کے بلگرام شریف آ جاتے، پھر مہاراج آتے، پھر بلگرام آ جاتے، پھر آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے ابا میر عبد الواحد بلگرامی کی، اپنے دادا میر عبد الواحد بلگرامی کی ہی بارگاہ میں رہیں گے۔ چنانچہ آپ نے یہیں بلگرام شریف محلہ سلاڑے پر سکونت اختیار کیا۔ آپ کی شادی ہوئی، آپ کے گھر شہزادے تشریف لائے، اور کون شہزادے تشریف لائے؟ ایک شہزادے وہ آئے کہ جنہیں غوث اعظم نے براہ راست خلافت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، یہ سلسلہ برکاتیہ کے جو مین ہیں شاہ برکت اللہ تشریف لائے، جہاں سے سلسلہ برکاتیہ چلا۔ چنانچہ آپ نے یہیں تعلیم حاصل کی، اور یہیں میر طیب کے پوتے عبد النبی کے بیٹے میر مربی سے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد آپ نے فوراً خلافت عطا کی۔ ایک خلافت اپنے ابا حضور سے لی سید اویس شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ایک خلافت اور یہاں پہ سید اویس وہ فیروز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سے لی۔ چنانچہ 4 خلافتیں آپ کے پاس۔ پھر آپ جہاں سے گئے کالپی شریف، پہلے یہ عموماً ہوتا تھا، اکثر ہوتا تھا، ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتا۔ چنانچہ شاہ برکت اللہ کالپی شریف پہنچے۔ کالپی شریف جب شاہ فضل اللہ کو یہ پتا چلا کہ شاہ برکت اللہ آ رہے ہیں، میر عبد الواحد بلگرامی کے پرپوتے آ رہے ہیں، میر عبد الجلیل کے پوتے آ رہے ہیں، میر اویس شاہ کے بیٹے آ رہے ہیں، تو فوراً آپ استقبال کے لیے باہر تشریف لائے۔ گلے سے لگایا، مرحبا مرحبا فرمایا، اور فرمایا دریا بدریا پہ وصف۔ آج دریا دریا سے مل گیا۔ آج ہم لوگ چلتے وقت نذرانے لفافے پیش کرتے ہیں، تحفے تحائف پیش کرتے ہیں۔ بزرگوں کو اس دنیا کی محبت ہی نہیں تھی، دولت سے کیا لینا دینا۔ ہاں، دین کی خدمت کے لیے وہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو خلافت عطا کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ شاہ فضل اللہ کالپوی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے سلسلے قادریہ کی خلافت شاہ برکت اللہ کو عطا کر دی۔ شاہ برکت اللہ نے تسلیم کر لیا، تشریف لائے، مہاراج شریف سکونت اختیار کی، کام جاری رہا، سب کچھ چلتا رہا۔ جو بیعت ہونے آتا سلسلہ چشت میں بیعت کرتے، اور کیوں نہ بیعت کریں، اس لیے کہ ہندوستان میں اس وقت تک کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ سلسلہ چشت کے بانی اپنی مہر نہ لگا۔ اب جو مہاراج شریف آتا مرید ہونے کے لیے تو فرماتے کہ سلسلہ چشت میں مرید ہونا ہے یا سلسلہ قادریہ میں۔ اگر کوئی کہتا سلسلہ قادریہ میں مرید ہوتا تو وہ شاہ فضل اللہ کالپوی والے سلسلے میں بیعت کرتا۔ حالانکہ سارے سلاسل کی خلافت و اجازت انہیں تھی۔ سلسلہ قادریہ قدیم بلگرام شریف سے ہے مہاراج شریف، سلسلہ چشت تو ہے ہی، سلسلہ قادریہ جدید، وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ امتیاز رہے، کہیں ایسا نہ ہو سامنے والا یہ سمجھے کہ ایسے ہی میاں سلسلہ قادریہ میں بیعت کرتے ہیں، ایسے ہی چشتیہ میں بیعت کرتے ہیں۔ تو جو بزرگوں کے نام سلسلہ چشت میں تھے ان سے ہٹ کر سلسلہ قادریہ میں شاہ فضل اللہ کالپوی علیہ رحمت و رضوان کی جو دی ہوئی خلافت تھی اس میں بیعت کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کالپی مہررہ اور بلگرام کا رشتہ ہے۔ تو یہ رہی تو ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہاں کے میر مخدوم شاہ صفی صاحب کی بارگاہ کے صاحب سجادہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ طیبی طاہری